دوستوں میں اشفاق انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل نیوز۔ سعودی عربیہ میں ادھر تو غیر ملکوں کے لیے کافی اچھی نیوزیں آئی تھی، لیکن ابھی ادھر پھر خراب نیوز آنے شروع ہو گئی۔ پہلے وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں 25% سعودائزیشن کی نیوز آئی، اب ایک اور نیوز آ گئی ہے اور بیڈ نیوز ہے وہ ڈیلیوری بوائے کے لوگ جو ہنگر اسٹیشن یا اس سب اس میں کام کر رہے ہیں ڈیلیوری بوائے کے طور پر غیر ملکی، ان کے لیے بری خبر ہے۔ ان کے لیے خبر یہ ہے کہ وہ اب جو ہے 4 ویل سے جو ہے 4 ویل لوگ باہر بھی جو تھے دوسرے کفیل دوسرا رہتا تھا اور ہنگر اسٹیشن وغیرہ میں اپنا کام کرتے تھے آزاد کے طور پر، تو وہ اب یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ دوسرے غیر ملکی اب جو 4 ویلر سے جو ہے یہ ڈیلیوری کام نہیں کر پائیں گے، وہ یہ ڈیلیوری کا کام اب صرف موٹر سائیکل سے ہی کر پائیں گے۔ لیکن ابھی اس کے لیے سعودی گورنمنٹ نے 14 مہینے کا وقت دیا ہے کہ 14 مہینے پہ پے در پے، ایک ساتھ نہیں پے در پے، ان سب چیزوں کو ٹرانسفارم کیا جائے گا، اور جو ہے جو ڈیلیوری کا کام جو سعودی جیسے کرتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں، کسی بھی کمپنی سے جڑ کے کیسے بھی کر سکتے ہیں، چاہے 4 ویل سے ڈرائیو سے 4 ویلر سے جو ہے کر سکتے ہیں۔ سعودی موٹر سائیکل سے جو ہے ڈیلیوری کا کام نہیں کر سکتے، اور غیر ملکی 4 ویلر سے نہیں کر سکتے، غیر ملکی صرف موٹر سائیکل سے ہی کر سکیں گے۔ اور پھر ان کو 14 مہینے کے اندر جیسے ہنگر اسٹیشن وغیرہ جڑ کے کام کرتے ہیں جیسے بھی نہیں کر پائیں گے، ان کو اپنا ٹرانسفر کرانا پڑے گا کسی موٹر سائیکل کمپنی میں، جیسے کہ ٹیکسی وغیرہ کمپنی ہوتی، اسی طرح موٹر سائیکل کمپنیوں میں وہ ٹرانسفر ان کو کرانا پڑے گا، پھر اسی سے وہ ہنگر اسٹیشن وغیرہ سے کام کر پائیں گے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ یونیفارم ہوگی، ان کی یونیفارم ہوگی، بغیر یونیفارم کے بھی یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کے لیے جو ہے ٹریفک قانون یا مرور اور جو اس طرح کے جو شرائط ہوں گی کہ بائک کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، وہ سب پابندی بھی انہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈیلیوری کام میں لگے ہوئے ملکی اور غیر ملکی، سعودی بھی اور غیر ملکی، جو دونوں کو بھی ان کا چہرہ اسکین کیا جائے گا، اور چہرہ اسکین کر کے اسے جو ہے جوڑا جائے گا ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ سے، کہ جس طرح سے افسر وغیرہ میں چہرہ اسکین کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی اسکین کر کے ان کے نمبر کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ تو یہ سب قوانین آئے ہیں ڈیلیوری بوائے کے لیے، ڈیلیوری کام جو لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ترنت لاگو نہیں ہوگا، ان کو 14 مہینے کا وقت دیا گیا، اس میں اسٹیج وائز یہ سب چیزیں لاگو ہوں گی۔ دوستو اسی کے ساتھ ایک لوگ نے جواجات سے یہ سوال کیا کہ اگر مخالفہ وغیرہ ہے، کسی کا فائن ہے ٹریفک وغیرہ، تو کیا وہ چھٹی پہ جا سکتا ہے؟ تو نہیں۔ تو جواجات نے کہا نہیں، جو بھی مخالفہ، جو بھی ٹریفک رول یا کسی طرح کی مخالفہ گرامہ ہوگا وہ سب آپ پے کریں گے، اس کے بعد ہی آپ چھٹی پہ جا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں جا سکتے۔ لیکن اس میں ملحوظ رہے کہ کورونا کے وقت میں بہت سے لوگوں پر فائن آیا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں، اگر فائن ہے تو اس کے بعد بھی وہ لوگ چھٹی جا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایگزٹ تک گئے ہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا مسئلہ جیسے مرور وغیرہ کا مخالفہ، دوسرا مخالفہ، یہ سب آپ پے کرنے کے بعد ہی جو ہے چھٹی جا پائیں گے، ایگزٹ تو لازم بات ہے سب پے کریں گے اس کے بعد ہی جا پائیں گے۔ دوستو یو اے ای میں جو ہے ایک انڈین جو ہے انل کپور کا، جس کا نام جو ہے انل کمار ہے، اس کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا مرڈر کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ یو اے ای میں ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کر رہے تھے پی آر او کے پد پر، اور 35 سال سے کام کر رہے تھے کہ 2 جنوری سے یہ گمشدہ، ان کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو پائی۔ تو ان کے بھائی بھی اسی کمپنی میں کام کر رہے تھے اکاؤنٹنٹ کے طور پر، تو پھر ان کا لڑکا بھی انڈیا سے آیا، پھر سب لوگوں نے پولیس میں کمپلین کی، تو جو ہے 12 جنوری کو جو ہے ان کی لاش شارجہ کے ایک جو گاؤں سے برآمد کی گئی ہے۔ ان کا چہرہ بہت مسخ تھا، تو غالب امکان ہے کہ ان کا مرڈر کیا گیا تھا، اس میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن ابھی فائنل صورتحال سامنے نہیں آئی کہ کس نے مارا، کیوں مارا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔